سی نعمتوں کا اہتمام کیا ہے۔ یہ جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت کی صبح ہوگی، تو انسان کو معلوم ہوگا کہ یہ نعمتیں ہیں اور ان کا وعدہ خالق و مالک نے فرمایا تھا۔ تب جا کے خبر ہوگی، مرنے کے بعد انسان کو پتہ ہوگا کہ کیا میرے ساتھ ہونا ہے، یا میں نے کیا کرنا تھا، یا کیا بیتنا تھا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اس دنیا کائنات سے رخصت ہو جانے کے بعد ساری چیزوں کا تب معلوم ہوگا۔ کاش کہ ایک ایک لمحہ بارگاہ خداوندی میں، عرض و گزاری میں، تسبیحات، ذکر اذکار میں، رکوع سجود میں گزر جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار راوی ہیں، آپ سرکار فرماتے ہیں جن صالحین کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور جن لوگوں کا ذکر خیر بتایا گیا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ بڑا مضبوط اور گہرا ہے، وہ اپنے خدا کے ساتھ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور بہترین انداز کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تعلق کو بڑھاتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حمد میں، تسبیحات میں، اذکار میں، ذکر الاذکار میں، معرفت الہیہ میں، مالک بے نیاز نے فرمایا جو بندہ ہماری نگاہوں میں آ جائے اور ہم اس سے محبت کرنا شروع کر دیں، تو جناب سید الملائکہ جناب جبرائیل امین سرکار فرماتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک اعلان فرماتا ہے اور مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے جبرائیل میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ محبت کرنا اور کرانے میں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق و مالک کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، رشتہ مضبوط کرتا ہے، اور اس کی ذات کے لیے اپنی تمام ذاتی خواہشات کو رد کر دیتا ہے اور تمام تر معاملات کو ترک کر دیتا ہے، تمام تر نظام کو چھوڑ دیتا ہے کہ ایک ہی تو خالق میرے کا نظام ہے، اسی کے تحت میں نے جینا ہے، اسی کے تحت میں نے مرنا ہے، اسی کے تحت میں نے رہنا ہے، اسی کے تحت دیا ہوا حکم کے مطابق میں نے تجارت کرنی ہے، معاملات کو نبھانا ہے اور دنیا میں رہ کر زندگی کو ایسے بسر کرنا ہے۔ جب یہ خوبیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، انسان اپنی منشا کو بھول جاتا ہے، خدا کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، میرے نبی لجپال سرکار کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، تو میرا خالق فرماتا ہے میں اس بندے سے